وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومعشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول عظيم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من خلق آدم بخلق عظيم خير ذات مطهر سقى معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر إذا لمع أنوار وجه محمد ولم يبق نور لنجم منور عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظر وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء الخالق الأكبر. يا معشر المسلمين ويا جماعة الحاضرين يرحمكم الله تعالى. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں. اس مجلس کے منعقد کرنے والے ہمارے اہل عقیدت اہل محبت اس بازار بنگو بازار کے تمام تاجروں پر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو اور ہمارے قریب بیٹھے ہوئے علماء کرام لائق اثر احترام حضرت علامہ مولانا قاسم صاحب حبیبی خاکی ربانی رضی اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو اور ان سب کے بعد ملک گناہگار فتاوار سیاہ کار رضی اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو. آمین. اگر اجازت ہو تو بطور ترجم کے نذرانے عقیدت پیش کروں.
پہلے درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ دل نہیں ہے نہ وہ جس میں آرزوئے رسول. وہ دل نہیں ہے نہ وہ جس میں آرزوئے رسول. وہ دل نہ ہو جس میں آرزوئے رسول. وہ سر نہیں ہے نہ ہو جس میں عشق بوئے رسول. وہ سر نہیں ہے نہ ہو جس میں عشق بوئے رسول. موجود ہیں سمجھدار لوگ ہیں اور میری نگاہ میں ایک سمجھدار کم سے کم 100 بے علم لوگوں کے برابر ہے. ایک سمجھدار 100 بے علم بیٹھے ہوں اور ایک علم والا بیٹھا ہو میری نگاہ میں 100 آدمی کے برابر. اللہ پاک اہل علم کی حفاظت کرے. آمین آمین. بڑا مزہ جو یوں حشر میں میرا حشر. بڑا مزہ جو یوں حشر میں میرا حشر کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. وہ دل نہیں ہے نہ ہو جس میں آرزوئے رسول. نبی نے پائے گا کوثر کو غیر محشر میں. نبی نے پائے گا محشر میں جام کوثر کو. محب آل کو پہچان لے گی جوئے رسول. محب آل کو پہچان لے گی بوئے رسول. اور یہ بہت اچھا شعر ہے. یہ حضرت ناصر الاسلام جو ہمارے دادا پیر ہیں, ہمارے دادا لگتے ہیں, ان کا یہ کلام ہے کہ آدم سے آئے یہاں اور یہاں سے حشر تلک. آدم سے آئے یہاں اور یہاں سے حشر تلک. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. وہ دل نہیں ہے نہ ہو جس میں آرزوئے رسول. کلیم نور خدا طور پر نہ دیکھ سکے. یاد ہے نا حضرت کلیم اللہ کے نور کو دیکھ پائے تھے؟ بولیے نہیں دیکھ پائے. اللہ کے نور کو حضرت کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے تھے.
تو شاید کہتے ہیں کہ کلیم نور خدا طور پر نہ دیکھ سکے، خدا کے دید کے مشتاق دیکھے روح رسول، خدا کے دید کے مشتاق دیکھے روح رسول۔ کہاں جاتے ہو خدا کا نور دیکھنے کے لیے؟ کہاں جاتے ہو خدا کا نور دیکھنے کے لیے؟ اگر تمہیں واقعی طلب ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، آقا کائنات کی بارگاہ چلے جاؤ، ان کا رخ زیبا دیکھ لو، سمجھو خدا کا نور دیکھ لیے۔ اور محبت شہوالا میں جان جائے سلام، محبت شہوالا میں جان جائے سلام، تو لاش اڑ کے روانہ ہو سوئے کوئے رسول، لاش اڑ کے روانہ ہو سوئے کوئے رسول، وہ دل نہیں ہے نہ ہو جس میں جستجو رسول۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ہمارے آقا کا جو رخ ہے، جو چہرہ ہے، اور وہ جتنا صاف و شفاف ہے، تو شاید کہتا ہے کہ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، پر آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے۔ ہمارے آقا کا چہرہ کیا ہے؟ خدا کا آئینہ ہے، اور بخدا وہ آئینہ ہے۔ جب وہ خدا کا آئینہ ہے تو آپ کیا پوچھتے ہو؟ شاید کہتا ہے ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے۔ جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے۔ اگر پوچھنا ہی ہے آپ کو تو کیا پوچھو کہ جنت کی، سلسبیل کی، کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں۔ ہمارے آقا کی سخاوت کا عالم یہ کہ اپنے کو دے دیا، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ اور آخری شعر ہے کہ وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے۔ بالی کا مطلب سرمانہ۔ کوئی انسان، کوئی مومن ہو اور جاگنی کا عالم ہو، موت طاری ہونے والی ہو، ذرا سوچو، اور اس وقت ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے اگر آ جائیں، کس کے سامنے؟ جو مر رہا ہو، جو جاگنی کے عالم میں ہو، ایسے وقت میں اگر آقا تشریف لے آئے، سرحانے آ جائے، تو بولو پھر وہ جو موت ہے جو آنے والی ہے اس کو خود تعجب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ خود حیرت سے تکنے لگے گی۔ تو شاید کہتے ہیں کہ وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ ان کے رخ صفا کے صفا کچھ نہ پوچھئے۔
اور آئی جائے خدا ہوگا کچھ نہ کچھ. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو منعقد ہوئے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 سال سے اوپر ہو گئے. کیوں محمود علی صاحب 50 سال سے اوپر ہو گئے ایک مجلس کو مسلسل پابندی کے ساتھ ہوتے ہوئے. وہ اس کے بانی مبانی کون؟ ہمارے شیخ طریقت، ہمارے مرشد افہم، ہمارے والد گرامی اور ہمارے منظور علی صاحب کے والدین. ان دونوں بزرگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اس مجلس کی ابتدا کی. کیوں کی؟ بولیے کس لیے کی؟ اپنے فائدے کے لیے؟ ذکر رسول کو بلند کرنے کے لیے، غوث پاک کا نام بلند کرنے کے لیے، غوث پاک کا سرکار کا چرچا اور کرانے کے لیے، تاکہ جو جذبات اور جو محبت کے امان جو ان لوگوں کے دلوں میں مچل رہے ہیں، مولا یہ طرف اور یہ لگن ہمارے اور بھی بھائیوں کے دلوں میں تڑپیں، وہ بھی مچلیں، وہ بھی مچلیں، وہ بھی ترسا کریں، وہ بھی اس کے رسول میں ڈوب ڈوب کر رویا کریں، گڑگڑایا کریں. آقا کائنات کی محبت اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیں. چلتے پھرتے یا غوث کے نعرے لگانے لگے. یہ مقصد تھا نا. تو ذکر کو بلند کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی. ان کا مقصد تھا ان کا ذکر بلند ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر خدا کو دیکھو، ادھر خدا کی سخاوت کو دیکھو. خدا کا وعدہ کہ جب کوئی میرے نیک بندے کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی میرے کسی ولی کا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں. میں خود اس کا ذکر بلند کر دیتا ہوں. تو ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں کا، اپنے اولیاء کا ذکر کرنے کے لیے مجلس منعقد کی اور ان کا ذکر بلند کرنے کی کوشش کی. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ کیا ذکر بلند کریں گے؟ بے شک ہم اور آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا بلند کریں گے جس کا ذکر خود خدا بندے قدوس بلند کر رہا ہو. اور اس نبی کا ذکر ہم کیا بلند کریں گے کہ جس کا ذکر خود خدا بندے قدوس نے جس کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا لیا. ورفعنا لك ذکرک، ورفعنا لك ذکرک کی صدائیں اور یہ ندائیں ہم لوگوں کو سنائی دے رہی ہیں. اللہ کا شاد گرامی ہے. خدا فرماتا ہے ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. تو جس کا ذکر خدا بلند کرے اس کا ذکر ہم آپ کو ہوتے بلند کرنے والے. اور ہمارے اندر کہاں طاقت کہ ہم بلند کریں؟ ارے ہم ذکر اس لیے کر لیتے ہیں کہ ان کے ذکر کے صدقے میں ہم بلند ہو جائیں، ہمارا ذکر بلند ہو جائے، ہمارا مقام بلند ہو جائے. بولو ہے بات صحیح کہ نہیں؟ اور یہی ہوا ان لوگوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. انہوں نے ذکر بلند کرنے کے لیے محفلیں لگائی، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا اور اتنا بلند کر دیا کہ الحاج محمود علی صاحب قبلہ کو دیکھو کہ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے ان کو بھی خبر نہ تھی کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں، یہ جو سفر ہے، یہ سفر ہمارا آخری سفر ہوگا، یہ سفر ہمارا آخری سفر ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو دوبارہ نہ دیکھ سکیں گے، اپنے گھر والوں پہ کے سروں پر ہاتھ نہ پھیر سکیں گے. ان کو بھی پتا نہ تھا اس کے رسول کا متوالا، اپنے پیر پر فدا ہونے والا، اپنے پیر پر قربان ہونے والا وہ سچا ساجد مرید چلا اپنے سفر باندھ کر آخری سفر کے لیے چل دیا. اور جب سفر کر کے مدینہ پاک پہنچا، آقا کائنات کی بارگاہ میں پہنچا اور وہاں پر جب اس نے اپنے عشق کے دائرے میں اپنے محبوب کے عشق کو محسوس کیا، اللہ کے رسول سے عرضیاں لگائی ہوں گی، اللہ کے رسول سے منتیں کی ہوں گی، اللہ کے رسول سے یقیناً اپنی محبت کے جذبات ظاہر کیے ہوں گے. اللہ کے پیارے رسول کو طرف آ گیا، اللہ کے پیارے رسول کو طرف آ گیا، اپنے دیوانے پہ رحم آ گیا. موت تو آنا برحق ہے، ہر ایک کو موت نصیب ہوتی ہے، لیکن قربان جاؤ اس ذات پر، اس شخص پر کہ جس کو کہاں جگہ ملی ہو. سبحان اللہ. جس کو کہاں جگہ ملی ہو جہاں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اصفیاء، بڑے بڑے نجبا، بڑے بڑے صفحاء اور بڑے بڑے اللہ کے مقربین
جو تمنا کرتے ہو مولا 2 گز زمین مل جائے، سبحان اللہ، مولا 2 گز زمین مل جائے، کہاں؟ نبی کے در پہ، نبی کے در پہ جنت البقیع میں جگہ مل جائے کہ مردہ پڑا رہے اور پڑے پڑے اپنے آقا کی گنبد کی زیارت کرتا رہے، لیتے لیتے اپنے آقا کی گنبد پاک کی زیارت کرتا رہے۔ بولو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر اٹیک آتا ہے اور وہ عاشق زار سجدے میں جاتا ہے اور اس طرح روح کفن سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے اور ایک عاشق اپنے مولا سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے عید کا دن تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حقیقت میں یہ ان کے لیے عید کا دن تھا۔ کیوں؟ ایک مومن کامل جب مرتا ہے تو حقیقت پوچھو تو وہ جو پردہ ہے دنیا کا حائل، جو دنیا کا پردہ ہے کہ جس پردے کی وجہ سے یہ زندگی کا جو پردہ ہے کہ جس پردے کی وجہ سے ایک انسان اپنے مولا کو نہیں دیکھ پاتا، اپنے محبوب کو نہیں دیکھ پاتا، جہاں موت آتی ہے پردہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کی زیادت باقاعدہ ہونے لگتی ہے۔ تو ایک عاشق اپنے معشوق سے مل جاتا ہے، ایک حبیب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح خلوص نیت کے ساتھ اللہ والوں کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں محمد رسول اللہ، کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ عنوان آج کیوں چنا تو آپ پہلے یہ سن لیں کہ یہ صرف میری تقریر کا عنوان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ یہ صرف میری تقریر کا عنوان نہیں ہے بلکہ کل کائنات کا یہی عنوان ہے۔ کل جہان کا یہی عنوان ہے، کیا؟ محمد اللہ کے رسول۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے۔ اے بات صحیح کہ نہیں؟ وہ خود سرکار نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ وکل خلائق من نوری، اور کل مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے اپنے نور سے ہمارے آقا کے نور کو پیدا کیا اور آقا کے نور سے کل کائنات کو پیدا کیا، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نور خدا ہے، جو نور خدا ہے، تو اسی کو تو کل کائنات کہتے ہیں، اسی کو تو کل جہان کہتے ہیں۔ بلکہ اگر پوچھو تو حقیقت یہ ہے کہ اگر عنوان کو پھیلا دو تو مضمون بن جائے اور مضمون کو سمیٹ دو تو عنوان بن جائے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلا دیں تو کل جہان بن جائے اور کل جہان اور کائنات کو سمیٹ دیں تو وہ نور خدا بن جائے۔ صحیح کہ نہیں؟ ہر جگہ کس کی جلوہ گری ہے، ہر جگہ کس کا نور ہے، ہر جگہ چمک دمک کس کی ہے، وہ سب صدقہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ اندازہ کریں میں نے کتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لفظ ایک ہے لیکن معنی کتنا براڈ ہے کہ محمد کا مطلب کل جہان، کل عالم، اور جب کل عالم مراد ہوا تو کل عالم کی تعریف کون کرے؟ اچھا چلو کل عالم کی تعریف بھی ممکن ہے لیکن اس ذات گرامی کی تعریف کہ جو خدا کا محبوب ہے اس کی تعریف ہم آپ کیا کریں گے؟ کسی کی تعریف کرنے سے پہلے اس کی نالج ضروری ہے نا۔ آپ مان لیجیے مولانا قاسم صاحب کی تعریف کرانا چاہتے ہیں تو آپ کس کو کھڑا کریں گے؟ کیا اس کو جو یہاں رہتا ہی نہ ہو اور جس نے ان کو دیکھا ہی نہ ہو؟ کیا آپ ان کو کھڑا کریں گے کہ صاحب ان کی تعریف کرو، یا ان کو کھڑا کریں گے کہ جو ان کو اچھی طرح جانتے ہوں؟ بولیے،
جو جانتے ہو انہیں کو کھڑا کریں گے، کیونکہ تعریف ہمیشہ وہ کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ نالج ہو، جس کو معلومات ہو، وہ تعریف کرے گا۔ اچھا، جو تعریف کرنے والا ہے اس کی اگر نالج کامل ہے تو ان کی تعریف کامل ہوگی، اور اگر ان کی نالج، اگر تعریف کرنے والے کی نالج ناقص ہے تو ان کی تعریف بھی ناقص ہوگی۔ ہے بات صحیح ہے؟ تو تعریف کرنے والے کے علم پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، جتنا جیسا اس کا علم ہوگا اسی حساب سے اس کی تعریف ہوگی۔ اب ہم چلے ہیں صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے، اور عالم یہ ہے ہمارے آقا کا کہ جن کا عالم یہ کہ ان کی حقیقت کو کما کہو نہ حضرت ابو بکر صدیق پہچان سکے، نہ حضرت عمر فاروق پہچان سکے، نہ حضرت عثمان غنی پہچان سکے، نہ حضرت مولا علی شیر خدا پہچان سکے، بلکہ ارشاد کا عموم، نبی کے ارشاد کا عموم تو یہاں تک لے گیا کہ آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا، بولیے، کسی نے نہیں پہچانا۔ تو میں اس مقام پر یہ عرض کروں گا کہ ذرا رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ۔ تو رب کے سوا کی لسٹ بناؤ تو کیا کہو گے؟ حضرت جبریل رب کے سوا، حضرت میکائیل رب کے سوا، حضرت اسرائیل رب کے سوا، حضرت اسرافیل رب کے سوا، جملہ مقربین ملائکہ رب کے سوا، حاملین عرش رب کے سوا، حضرت آدم رب کے سوا، حضرت ادریس رب کے سوا، حضرت خلیل رب کے سوا، حضرت زبی رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت یوسف رب کے سوا، حضرت یعقوب رب کے سوا، حضرت نوح رب کے سوا، حضرت کلیم رب کے سوا، حضرت عیسیٰ رب کے سوا، حضرت ابو بکر رب کے سوا، حضرت عمر فاروق رب کے سوا، حضرت عثمان غنی رب کے سوا، حضرت مولا علی رب کے سوا، حضرت بلال حبشی رب کے سوا، حضرت خبیب عز رب کے سوا، حضرت سلمان فارسی رب کے سوا، حضرت فاطمہ الزہرا رب کے سوا، حضرت عائشہ کبریٰ رب کے سوا، حضرت حسین کریمین رب کے سوا، جملہ عاشقان رسول سب رب کے سوا۔ رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، رب کے سوا کی لسٹ بناؤ، اور لسٹ بنا کر پھر کہو اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ پہچانا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل میری حقیقت کو نہ پہچان سکے، حضرت اسماعیل، حضرت اسرافیل میری حقیقت کو نہ پہچان سکے، حضرت میکائیل مجھ کو نہ پہچان سکے، حضرت اسرائیل نہ پہچان سکے، ملائکہ مقربین نہ پہچان سکے، اللہ اکبر، حاملین عرش نہ پہچان سکے، حضرت آدم نہ پہچان سکے، حضرت نوح نہ پہچان سکے، حضرت خلیل نہ پہچان سکے، حضرت خلیل، حضرت ابراہیم جیسی شخصیت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے نہ پہچان سکے، حضرت اسماعیل نہ پہچان سکے، حضرت کلیم نہ پہچان سکے، حضرت عیسیٰ نہ پہچان سکے۔ اے ابو بکر، تم محرم اسرار نبوی ضرور ہو، تم یار غار ضرور ہو، اس کے باوجود تم بھی نہ پہچان سکے۔ اے عمر، تم بھی نہ پہچان سکے، اے عثمان تم بھی نہ پہچان سکے، اے علی تم بھی نہ پہچان سکے۔ پتہ چلا نبی کی حقیقت کو کوئی نہ پہچان سکا، نبی کی حقیقت کو کوئی نہ پہچان سکا۔ تعجب کی بات ہے، جنہوں نے چلتا پھرتا دیکھا وہ نہ پہچان سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے چلتا پھرتا دیکھا نہ پہچان سکے، اٹھتا بیٹھتا دیکھا نبی کو نہ پہچان سکے، کھاتا پیتا دیکھا نہ پہچان سکے، تلاوت کرتا ہوا دیکھا نہ پہچان سکے، نکاح کرتا ہوا دیکھا نہ پہچان سکے، زندگی گزارتا ہوا دیکھا نہ پہچان سکے، تجارت کرتا ہوا دیکھا نہ پہچان سکے، میدان جنگ میں دیکھا نہ پہچان سکے، گھر میں دیکھا نہ پہچان سکے، جو اپنے تھے نہ پہچان سکے، خود دیکھتے تھے نہ پہچان سکے،
जिन्होंने देखा भी नहीं, जिन्होंने देखा भी नहीं और वो दावा करें कि हमने पहचान लिया, मादल्ला मादल्ला। कितनी बड़ी हिमाकत की बात है, कितनी बड़ी हिमाकत की बात है, कितनी कम अकली की बात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी नहीं कहा कि या रसूल आप मेरी तरह हैं। हमारे फारूक ने ये नहीं कहा कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी का मुताला करो, हमारे फारूक ने ना कहा कि नबी आप मेरी तरह हैं। उस्माने गनी ने ना कहा नबी आप मेरी तरह हैं। हजरत मौला अली ने कभी ना कहा कि आप मेरी तरह हैं। कहा तो किसने कहा? बोलिए, कहा तो किसने कहा? मोमिनीन ने नहीं कहा, मुनाफिक काफिरीन ने कहा। मोमिनीन ने नहीं कहा था कि आप मेरी तरह हैं, बल्कि किसने कहा? काफिरों ने कहा। और काफिरों ने क्या कहा? कहा मा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, ऐ नबी तुम हमारी तरह बशर हो। तो ये किसने कहा था? काफिरों ने कहा था। तुम मोमिनों की इब्तिदा नहीं करते, काफिरों की इब्तिदा करते हो। मोमिनों की बात समझ में नहीं आई? अरे तुम्हें कुछ कहना था तो वो कहते जो हजरत अबू बकर ने कहा है। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो हमारे फारूक ने जो कहा था वो कहते, हजरत मौला अली ने कहा था वो कहते, हजरत उस्माने गनी ने कहा था वो कहते। तुम्हें ईमान वालों की बात समझ में आई? कुफार की बात इतनी अच्छी लगी कि जिस तरह कुफार ने कहा कि नबी तुम मेरी तरह हो, इसी तरह ये नाराज 1400 साल के बाद कहते हैं कि नबी मेरी तरह मालूम। अल्लाह तबारक व तआला इनको सही समझ अता फरमाए, सही शऊर अता फरमाए। तो जिस नबी की हकीकत को खुदा के सिवा कोई ना पहचान सका, ये मर्दू कहते हमने पहचान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेअदबों से हमको बचाए, ऐसे कम इल्मों से हमको बचाए और अहले ईमान के जुमरे में हमको शामिल फरमाए। एक चीज ये बताइए, जब कुफार ने कहा कि माँ अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि आप मेरी तरह हमारी तरह बशर हैं, ये कुफार ने कहा था ना। और तुम की ज़मीर कौन है? कुफार। तो अल्लाह के रसूल ने उसके जवाब में, अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा, ये आयत का टुकड़ा ये वहां चले जाइए, ऊंचे पजामे वालों के यहाँ पर, लंबे कुर्ते वालों के यहाँ पर, लंबी लंबी तस्वीर लेने वालों के यहाँ पर, तो वहां पर और कोई आयत याद हो या ना याद हो, ये वाली आयत जरूर याद रहती है उनको। छोटा बच्चा भी कह देगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कह दो हम तुम्हारी तरह बशर हैं, कह दो हम तुम्हारी तरह बशर हैं। तो ये वाली आयत याद करके गली गली डगर डगर नगर नगर जहां देखो वही चर्चा करते चलते। उनसे सवाल करो, नबी को अल्लाह ने फरमाया था कुल, ऐ महबूब आप कह दो, तो अल्लाह ने किससे कहा था? अल्लाह ने किससे कहा था? नबी से कहा था कि आप कह दो। अल्लाह ने तुमसे तो नहीं कहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुमसे तो नहीं कहा कि तुम कहो, वो तो नबी से कहा था, मसलहत के तहत कहा था। कुफार के सामने जब हो तो कह दो। तो किसी मसलहत के तहत खुदा ने कहलवाया था तो नबी ने कहा था कि ऐ मुशरिकीन, ऐ कुफार, इतना जान लो मैं तुम्हारी तरह हूं। यानी ये इसलिए कहा था कि तुम इस चक्कर में न रहना कि तुम हमको इंसानियत ही से खारिज करके कोई और मखलूक मानो और इस तरह तुम अपने आप को बचा ले जाओ। तो ये ना सोचना बल्कि मैं तुम्हारी तरह। तो किसी मसलहत के तहत अल्लाह ने कहलवाया और नबी ने कहा, तो अल्लाह ने नबी से कहलवाया था, ऐसे तो नहीं कहा था। ये क्यों कहते फिर रहे हैं? ये क्यों कहते फिर रहे हैं कि नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह? तो अल्लाह तबारक व तआला का मामला ये कि जब खुदा दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। खुदा जब दीन लेता है तो अगले छीन लेता है। तो हकीकत ये है, ये अल्लाह का फर्ज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनाहगारों को सही शऊर अता फरमाया, सही दीन अता फरमाया, सही अकीदा अता फरमाया। ऐसा अकीदा कि जिससे हमको रूहानी ग़िज़ा मिलती है, हमारे ईमान को ताज़गी मिलती है, इश्क़ रसूल की बातें सुनकर हमारे रूह को ताकत मिलती है, हमारे ईमान को जिला मिलती है, हमारे ईमान को कुव्वत मिलती है और हम खुश होकर हशाश बशाश हो जाते हैं
یہ ہمارا نصیب ہے. وہ کچھ ایسے بھی بنتے ہیں کہ اگر عشق رسول کی بات کرو، اولیاء کرام کے عظمت کی بات کرو، اولیاء کرام کے احترام کی بات کرو، تو ان کے سینے میں چھریاں چلنے لگتی ہیں، ان کے سینے میں خنجر چلنے لگتے ہیں. یہ ان کا نصیب ہے، یہ ہمارا نصیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا عشق عطا فرمائے، سچی لگن عطا فرمائے، سچا عقیدہ عطا فرمائے، اور حضور پیران پیر دستگیر جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت اور محبتوں کے چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمائے. کون حضور غوث پاک؟ وہ حضور غوث پاک کہ جنہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں حکم خدا بندی پر فرمایا تھا، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. اے لوگوں، تمام کے تمام، اے تمام اولیاء اتنا جان لو، عبد القادر کا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ عبد القادر کا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر. اب سوال میں کرتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا تھا کہ سارے ولیوں کی گردن پر ہے، اور جب سارے ولیوں کی گردن پر ہے تو سارے ولیوں پر حضور غوث پاک کا فیض ہے. سارے ولی کو فیض ملتا ہے شرع غوث پاک سے. جب ان کا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، تو پھر ان کا فیض بھی سارے ولیوں پر، اور سارے ولی جو پا رہے ہیں حضور غوث پاک کے در سے پا رہے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، جب یہ فرمایا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہی خراسان کی پہاڑیوں پر حضرت شیخ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراقبے کی حالت میں تھے، آپ مراقبے میں تھے، لیکن عالم کشف میں کشف کی طاقت سے انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد سنا جو انہوں نے بغداد کی جامع مسجد میں فرمایا تھا کہ یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے. جب شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا تو یہیں بیٹھے بیٹھے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا سیدی یا سیدی، آپ کا قدم، آپ فرماتے ہیں گردنوں پر ہے. نہیں، آپ کا قدم گردنوں پر ہی نہیں بلکہ معین الدین کے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا معین الدین کے سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم ہے. تو دیکھیے، ہر ولی نے سر جھکایا، ہر ولی نے سر جھکایا، اور ہر ولی نے تسلیم کیا، ایکسپٹ کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر ہے. اور جس نے انکار کیا وہ ولایت کے دفتر سے نکال دیا گیا. جس نے انکار کیا وہ ولایت کے دفتر ہی سے خارج کر دیا گیا. تو یہ ان کا معلوم. پھر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں بغداد. یہاں سے اقرار کرنے کے بعد پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر 57 دن حضور غوث پاک کی خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون؟ حضور خواجہ غریب نواز ہندل ولی سرکار 57 دن پیران پیر کی خدمت میں لگتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور 57 دن کے بعد پیران پیر دستگیر سے گزارش کرتے ہیں، یا سیدی عراق کا علاقہ مجھے دے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عراق کا علاقہ مجھے دے دے تاکہ یہ بندہ خدا کے دین کی خدمت کرے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا تھا معین الدین، عراق کو میں نے شہاب الدین سہرورد کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عراق کو میں نے شہاب الدین سہرورد کو دے دیا. تو فرمایا آقا اس فقیر کے لیے کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جا. پورا ہندوستان تجھے دے دیا. ہندوستان میں تیری سلطنت ہوگی، ہندوستان میں تیری بادشاہت ہوگی، اور سارے مومنین تیری رعایا ہوں گے. تو شہنشاہیت کرے گا، تو بادشاہت کرے گا، اور یہ سب کے سب بندے مومنین وہ تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے. وہ عطائے رسول ہیں. اور خواجہ غریب نواز سرکار غوث پاک کے ذریعے سے ہندوستان کے پورے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہند الولی اور سلطان الہند. پورے ہندوستان کے بادشاہ. کون ہندوستان؟ غیر منقسم انڈیوائیڈڈ انڈیا کے بادشاہ. انڈیوائیڈڈ انڈیا کے بادشاہ. ہندوستان بعد کی ڈیوائڈ ہوا، پاکستان میں کچھ چلا گیا حصہ، کچھ کشمیر میں چلا گیا، کچھ سندھ پنجاب میں چلا گیا. لیکن حضور خواجہ غریب نواز کو جو سلطان بنا کر بھیجا گیا تھا تو انڈیوائیڈڈ انڈیا کے لیے بھیجا گیا تھا. لہذا پاکستانیوں کے لیے بھی سلطان ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہندوستان کے لیے بھی
سلطان ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کشمیر والوں کے لیے بھی سلطان ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھو یہ فیض ملا حضور خواجہ غریب نواز کو کہاں سے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے۔ اب چلیے حضور سید شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کا عالم کیا؟ ان کے والدین، ان کے پیر و مرشد نے سارے علوم ان کو سکھا دیے، اور سارے علوم شیخ شہاب الدین سہروردی نے حاصل کر لیے، اور جب سارے ظاہری علوم حاصل کر لیے تو پھر ان کے والد گرامی، ان کے پیر و مرشد وہ لے کے گئے حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ سمجھے آپ؟ جب پورے ظاہری علوم دے دیے تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کو، اور کہتے ہیں حضرت انہوں نے سارے ظاہری علم سیکھ لیے، اب آپ ان کو عرفان عطا فرما دیں، اب آپ ان کو روحانیت کا علم عطا فرما دیں، اور تاکہ یہ ولایت کے انداز میں دین کی خدمت کر سکیں۔ حضور شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیران پیر نے دیکھا تو آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے میں پھیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے میں اپنا ہاتھ پھیلا، اپنا دست اقدس جیسے ہی پھیرا تو فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی، کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا بھی میں نے سیکھا تھا سب کے سب ریموو ہو گیا، سب کے سب ختم، سینے میں کچھ نہ بچا، نہ دماغ میں بچا، نہ دل میں بچا، بالکل خالی کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد شیخ المشائخ پیران پیر نے سوال کیا کہ اے شہاب الدین اس کے سوال کا جواب دے، اس سوال کا جواب دے۔ کہا آقا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ جو کچھ تھا وہ تو ختم کر دیا، جو کچھ تھا وہ تو ختم کر دیا، کیا جواب دے یہ؟ جب یہ اقرار کر لیا کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا، جو کچھ بھی تھا وہ سب ریموو ہو گیا، تو پھر آپ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر شیخ المشائخ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ جب تختی میں کچھ لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تختی میں کچھ لکھا جاتا ہے تو اگر کچھ پہلے کا لکھا ہے تو پہلے اس کو مٹایا جاتا ہے، پہلے اس کو مٹایا جاتا ہے، اور مٹانے کے بعد جو مناسب ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیران پیر دستگیر کو فیض دینا تھا تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے سینے میں جو کچھ بھی ان کا کسبی علم تھا، جو انہوں نے سیکھا تھا، وہ پہلے ریموو کر دیا، جب ختم کر دیا اس کے بعد اپنا دست قدرت لگایا، اور اللہ کے حکم سے ان کو پھر علم و عرفان کی وہ حکمتیں دی کہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں علم و حکمت کے دریا موزن ہو گئے، دریا لبلبا گئے، اور ان کے موجے جوش باندھے گئے۔ دیکھو اس طرح شیخ شہاب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلے کے امام ہیں، ان کو فیض ملا کہاں سے؟ پیران دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز کو فیض ملا تو کہاں سے؟ پیران پیر کی بارگاہ سے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو فیض ملا تو پیران پیر کی بارگاہ سے۔ اب ایک امام بچتے ہیں کون؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بخارا سمرقند کے علاقے ہے، بات صحیح کہ نہیں؟ وہ بچتے ہیں، لیکن جناب تعجب ہوگا آپ کو کہ سرکار غوث پاک کا زمانہ آیا نہیں، اور سرکار غوث پاک پردہ فرما گئے، اور پردہ فرمانے کے 157 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ تھوڑی دیر یہ خاموش ہو جائے، آرام کرو۔